اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے، یہ حدیث بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ نے جو یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجی ہے اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ مسجد بنا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی قبر مبارک ہے وہ بنیادی طور پہ مسجد میں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں اس حدیث کے لیے تھوڑا سا دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کو سامنے رکھیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری یہ مسجد نبوی میں جو یہ منبر ہے، یہ منبر سے لے کے میرے حجرے تک کی جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کا ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب دیکھیے گا، اگر منبر جو ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں پہ ہے، اب مسجد کو اگر بڑا کرنا پڑ جائے تو منبر کو تو نہیں نہ ہلا سکتے ہیں نا، وہ تو وہیں پہ رکھنا ہے نا، اس لیے کہ وہ جگہ تعین ہے۔ آپ روضۃ من ریاض الجنہ کیسے اس کو بڑا کریں گے؟ جتنا گیا وہیں پہ رکھا جائے گا۔ اب دوسری سائڈ پہ اگر زیادہ بڑھا دیں تو امام پھر درمیان میں کیسے آئے گا؟ امام کو تو درمیان میں ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت سے اشکالات تھے جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو وسعت دینے میں وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے تھے، مجبوراً مسجد کے دائرے میں آ گیا تھا، مسجد کے احاطے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو باقاعدہ مسجد بنایا گیا ہو۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں اپنے کنٹریز میں بہت سی ایسی مسجدیں ہوتی ہیں جن میں قبریں بنائی ہوتی ہیں، قبر پہ مسجد بنائی ہوتی ہے، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب ناجائز ہے، یہاں پہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔